تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پرجا پالنا کی درخواستوں کی فروخت پر برہمی کا اظہار کیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ درخواست دہندگان کی ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ درخواستیں فراہم کریں۔ یہ واضح کیا کہ تمام پرانے استفادہ کنندگان کو یہ اسکیمیں معمول کے مطابق ملی۔ ریتو بندھو اور پینشن کے بارے میں گمراہ نہ ہو۔ جن لوگوں کو اب تک پینشن نہیں ملا صرف وہ لوگ درخواست۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس معاملے میں الجھانا نہیں چاہیے۔ ریونت ریڈی نے چیف سیکرٹری اور سی ایم پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ پرجا پالنا کی درخواستوں کے زمینی سطح پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس ماہ کی 28 تاریخ ریاست میں پرجا پالنا کے آغاز کے تناظر میں عہدیداروں سے اب تک منعقدہ گرام سبھا کی تفصیلات، درخواستوں کو قبول کرنے کے عمل اور عوام کا رد عمل کا جائزہ لیا اور چیف منسٹر نے یہ تجویز دی کہ جتنی درخواستیں درکار ہوں درخواستوں کی کمی کے بغیر دستیاب کرائی جائیں۔ جو لوگ درخواست دینا چاہتے ہیں انہیں بغیر کسی مشکل کے کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ضلع کلکٹرز کو درخواستیں فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تجویز دی کہ عوامی نمائندوں کو پرجا پالنا پروگرام میں حصہ لینا چاہیے۔ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ لوگوں کو کسی بھی حالات میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عہدیداروں کو ایک بار پھر واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ پرجا پالنا کیمپوں میں درخواست گزاروں کے لیے پینے کے پانی، ٹینٹ اور دیگر انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے گھر تشریف لانے پر مرکزی وزیر صحت کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر دونوں قائدین نے ریاست میں طبی خدمات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل منسکھ مانڈویا نے وجے واڑہ کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں مختلف ترقیاتی پروگراموں کا سنگ بنیاد رکھا اور ریاست میں طبی خدمات کی بھرپور ستائش۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت طبی شعبے کو خصوصی ترجیح دے رہی ہے۔ منسکھ مانڈویا نے مرکزی حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ مدد کرنے کا یقین دلایا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے جمعرات کو کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو اگلے سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات سے قبل وزیر اعظم کا چہرہ بنانے کی وکالت کی۔ انہوں نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا صرف کانگریس ہی ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے اور ایسا کرنے کے لیے راہل گاندھی کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ سدھارمیہ نے کہا ملک میں کسی نے بھی بھارت جوڑو یاترا جیسا کچھ نہیں کیا۔ قطر کی ایک عدالت نے ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق افسران کو موت کی سزا سنائی۔ ادھر اپوزیشن لیڈروں نے اس معاملے پر مودی حکومت کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن لیڈروں کا کہنا ہے کہ جب اس مسئلے پر بات ہوئی تھی مرکزی حکومت نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس سلسلے میں حزب اختلاف کی اہم پارٹی کانگریس اور MIM سمیت کئی پارٹیوں نے حکومت کو گھیر لی۔ گزشتہ سال ان 8 ہندوستانیوں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ادھر MIM کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مودی حکومت پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم نریندر مودی کو تمام سابق اہلکاروں کو واپس لانا چاہیے۔ اویسی نے کہا اگست میں نے قطر میں پھنسے ہوئے بحریہ کے سابق افسران کا مسئلہ اٹھایا تھا، آج اسے سزائے موت سنائی گئی ہے۔ PM مودی بڑی بات کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ سابق عہدیداروں کو واپس لائے۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اسے سزائے موت کا سامنا تھا، لیکن قطر نے 8 ہندوستانیوں کی سزا معاف کر دی ہے۔ MIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اس معاملے کو بدقسمتی قرار دیا اور PM مودی پر زور دیا کہ وہ سابق ہندوستانی نیول افسران کو ہندوستان واپس لائیں۔ درخواستوں کی کمی اور پرجا پالنا پروگرام میں پہلے دن راشن کارڈ سمیت چند پہلوؤں پر شکایت کے باوجود عہدیداروں نے مسائل پر توجہ نہیں دی اور جمعے کو بھی کئی مراکز پر بہت سے لوگوں کو اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سردی کے موسم میں لوگ خاص طور پر خواتین و بزرگ شہر کے کئی مراکز پر صبح 6 بجے سے ہی قطار میں لگ گئی۔ تاہم کئی لوگوں نے شکایت کی کہ پرجا پالنا درخواست فارم حاصل کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ چند مراکز پر عہدیداروں نے فارم مفت تقسیم کیے، لیکن لوگوں کو مقامی رہائشی شناختی ثبوت پیش کرنے کی ہدایت۔ مقامی شناختی ثبوتوں، آدھار کارڈ اور بجلی کے بل کی تصدیق کے بعد ہی لوگوں کو درخواست فارم جاری کیے گئے۔ عوامی نقل و حمل کی خدمات کو بڑھانے کی کوشش میں تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن 1050 نئی ڈیزل بسوں کی خریداری کا اعلان کیا، جس کی قیمت 400 کروڑ روپے ہے۔ یہ بات ایک ایکسپریس ریلیز میں کہی گئی۔ یہ فیصلہ بسوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، خاص طور پر مہالکشمی اسکیم کے آغاز کے بعد جو پورے تلنگانہ میں خواتین کے لیے مفت بس خدمات پیش کرتی ہے۔ آنے والے حصول میں 400 ایکسپریس بسیں، 512 پلے ویلگو، 92 لوہاری سلیپر کم سیٹر اور 56 AC راجدھانی بسیں شامل ہیں۔ کارپوریشن ان بسوں کو مرحلہ وار شروع کرنے والے اور مارچ 2024 تک عوام کے لیے دستیاب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ BJP قائد و فلم اداکارہ جیا پردا کو اتر پردیش کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ سال 2019 کے انتخابات کے وقت انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے 2 مقدمات میں وہ ملزم ہے۔ سماعت کے لیے متعدد مرتبہ حاضر عدالت نہ ہونے پر جج نے ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ 10 جنوری سے قبل جیا پردا کو حاضر عدالت کرے۔ عدالت کے احکامات پر رامپور کے SP نے انہیں تلاش کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ان ٹیموں کو بھی فلم اداکارہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک فوٹو شوٹ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 10ویں جماعت کا طالب علم کے ساتھ لیڈی ٹیچر غلط حرکتیں کرتی ہوئی نظر آئی۔ ٹیچر اور طالب علم کے رشتہ داروں کو شرمسار کرنے والا یہ واقعہ کرناٹک کا بتایا جا رہا ہے، جہاں سرکاری اسکول کے اساتذہ اور بچوں کو اسکول ٹرپ پر لے جایا گیا تھا۔
उस ट्रिप में ऐसा कुछ सामने आया जिसने सबको हैरत ज़दा कर दिया। फोटो शूट के दौरान क्लास का बच्चा खातून टीचर को चूम रहा था और वो भी इसे चूमती हुई नजर आई। उसके बाद तालिबे इल्म ने टीचर को अपनी गोद में बिठा लिया। सोशल मीडिया ट्विटर ने इस फोटो शूट को शेयर किया, जिसमें इसने कैप्शन में लिखा कि कर्नाटक के मरगुमल्ला चिक बल्लापुर जिले में 10वीं के तालिबे इल्म के साथ स्कूल टीचर रोमांटिक फोटो शूट करवाते हुए। इस वाक़े के बाद तालिबे इल्म के माँ बाप ने महकमे तालीमात के हुकाम से शिकायत की कि इस वाक़े की हर गोशे से मजम्मत की जा रही है। अवाम की तनकीदों के बाद हुकूमत ने टीचर को मुअत्तल कर दिया।